ٹھیک. نظرہ ینظرو سے گردان میں چاہوں گا ایک مرتبہ کر لیں, پھر آپ کے سامنے آیت کے الفاظ بھی آتے ہیں اور پھر ہم حدیث کو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلے ماضی گردان بھی تازہ کر لیں گے, وہ نہ بھول جائے آپ کو. نظرا نظرا نظرو نظرت نظرتا نظرنا نظرتا نظرتما نظرتم نظرتی نظرتما نظرتنا نظرتو نظرنا. ینظرو تنظرو تنظرو انظرو ننظرو. ینظرانی تنظرانی تنظرانی تنظرانی. ینظرونا ینظرنا تنظرونا تنظرنا تنظرینا. یہ ہمارے مکمل ہو گئے. ینظرونا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, علامت اونا ساؤنڈ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے, دو جگہ پر آپ کو ملے گی. ینظرونا تنظرونا, تا حاضر کے لیے مخاطب کے لیے اور یا غائب کے لیے. بس یہ تو آپ یاد اتنی سی بات رکھ سکتے ہیں. ینظرونا وہ دیکھتے ہیں یا وہ دیکھیں گے. لا ینظرونا وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے. اس کو میں سوالیہ بنانا چاہ رہا ہوں. منفی بھی ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے, کیا وہ نہیں دیکھتے؟ سوال ہی بن گیا نا. ایک بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں, پہلے اس کو آپ آگے ساتھ ہی لکھ لیں. الا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے؟ الا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے؟ عربی زبان میں ایک فا حرف استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں تو, پس ان معنی میں استعمال ہوتا ہے تو. اب میں کہنا چاہتا ہوں تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اب اس تو کو آپ نے فٹ کرنا ہے. اب دیکھیں, اگر آپ فا کو اس تو کو حروف استفہام کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا, وہ بھی آج آپ ذہن میں رکھ لیں. آ اور حل, اگر آپ آ کے ساتھ فا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آ کے بعد استعمال ہوتا ہے, اور اگر آپ حل کے ساتھ فا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ حل سے پیچھے استعمال ہوتا ہے, پہلے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اب یہاں چونکہ میں نے آ لگایا, ٹھیک, تو کہاں پر استعمال ہوگا فا؟ یہاں پر استعمال ہو جائے گا. اور حل کے ساتھ ایگزامپل قرآن مجید میں آپ کو ملے گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو حل سے پہلے آپ کو فا ملے گا, آ کے بعد آپ کو فا ملے گا. ٹھیک, تو افلا ینظرون تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کس کو؟ الل ابلی, اونٹوں کو. تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. خلقت اس کو سوالیہ بھی بنایا تھا, تو ابھی دیکھیں حصہ آیت کا آپ کے سامنے آ گیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے خلقت ان کو بنایا گیا؟ کن کو؟ اونٹوں کو. یعنی خلقت میں جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اونٹوں کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا پھر وہ جو اسم جمع استعمال ہوتا ہے اس کا بھی وہی اصول ہے. اس اعتبار سے یہ آپ دیکھیں گے کہ واحد مؤنث کی ضمیر اس کے لیے استعمال ہوئی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. ابھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے, یعنی اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو دیکھیں مضارع تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے, تو اتنا سارا حصہ ہمارا سورۃ الغاشیہ کے آخری آیات میں سے یہ حصہ بھی ہمارا کور ہو گیا. ٹھیک, پوائنٹ صرف چھوٹے چھوٹے سے ہی ہیں, یہ بس آپ ذہن میں رکھتے رہیں.
اب میں آپ کو آتا ہوں اس حدیث کی طرف لے کر. ینظرو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ینظر اللہ، اللہ دیکھتا ہے. الی اجسامکم، تمہارے جسموں کو. یعنی اس ٹکڑے کا، اس جملے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. اب دیکھیں ساری چیزیں وہاں کور ہو گئی. آپ کا فعل، آپ کا فاعل، آپ کا مفعول اور پریپوزیشن کے ساتھ. اگر یہ پریپوزیشن نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں ینظر اللہ اجسامکم، وہ حالت نصب میں آتا. پریپوزیشن کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا. الی اجسامکم. ٹھیک. اچھا، ایک پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا. پوائنٹ یاد ہے وہ؟ اس کو ہم نے کیسے کیا تھا؟ اس کو آپ تازہ کریں، ذہن میں لے کے آئیں. اس سے پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں، اس جملے کو ذرا منفی بنا لیتے ہیں. منفی بن گیا. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. ساتھ تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، اور نہ تمہاری صورتوں کو. ولا الی صورکم، صورتن، صورت اس کی جمع سورن، سواد واو را سورن، اس کی جمع استعمال ہوتی ہے. اب یہ دوسرا مفعول ہو گیا. یعنی اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے. کلیئر؟ کوئی سی مشکل نہیں ہے. اب وہ جو میں نے آپ سے بات کی جملہ فعلی ہے آپ کا، اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں ہم جملے میں سے اور شروع میں لے جاتے ہیں. تو فاعل آپ کا اللہ، اس کو جملے کے شروع میں لے آئیں. اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم. آپ کا جملہ اسمیہ کنورٹ ہو گیا. اب جب آپ کا جملہ اسمیہ میں چینج ہو گیا یہ، تو اب جملہ اسمیہ کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس جملہ اسمیہ پر آپ حرف انا داخل کرتے ہیں. جملہ اسمیہ پہ انا داخل ہوتا ہے نا، اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں گے تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. جب یہ بریکٹ کھلے گی آپ کی تو مبتدا اللہ ہوا، وہ کس حالت میں چلا جائے گا؟ حالت نصب میں چلا جائے گا. ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم. تو جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے اس کا پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں گے کیسے وہ جملہ فعلیہ بالکل ناظرہ ینظر سے ہم نے شروع کیا، اس کو فاعل اس میں ایڈ کیا. ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے ینظر، اللہ دیکھتا ہے ینظر اللہ، اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے ینظر اللہ الی اجسامکم، اس کو منفی کیا لا ينظر اللہ الی اجسامکم، پھر اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا اللہ لا ينظر الی اجسامکم، پھر اس پہ انا کا استعمال کیا ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، اور یہ آگے ایڈ ہوا کہ ولا الی صورکم، اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. پھر اگلے الفاظ وہ دیکھتا ہے ینظر، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے.
جی وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. اب تمہارے دل یہ آپ کا مفعول ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نظر ینظر الی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, تو الی کے ساتھ آپ استعمال کریں گے قلبن دل, اور قلبن کی جمع قلوبن, اور تمہارے دل مرکب اضافی ہے تو کیا عربی بنے گی اس کی قلوبکم, اور جب الی کے ساتھ استعمال ہوگا تو الی قلوبکم. وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. وَأَعْمَالِكُمْ, ٹھیک ہو گیا. اب ایک پوائنٹ اس میں اور ہے, کیونکہ حدیث اگر آپ کے سامنے ہو تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ. تو ایک لفظ اس میں سے جو مس ہے وہ کیا ہے, وَلَكِن. وَلَكِن. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاکن نہ پڑھا تھا عربی زبان میں, حروف مشبہ بالفعل میں سے لیکن کے معنی میں استعمال ہوا تھا. تو لاکنہ اور لاکن یہ ایک ہی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ صرف یہاں نون ساکن ہے اور یہاں نون مشدد ہے. اب یہ انا انا کا انا لاکنہ لیتا لعلہ یہ سارے کے سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں, اور یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے ینظرو. اب آپ اگر انا کو یا لاکنہ کو جملہ فعلیہ کے شروع میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شد کو ختم کرتے ہیں, اس میں تخفیف کرتے ہیں, مخفف پھر کہا جاتا ہے اس کو. تو یہاں پر وہ لاکنہ ہی ہے, لیکن چونکہ فعل سے پہلے لانا مقصود تھا لہذا اس کی شد کو ختم کر دیا گیا, تو یہ آپ کا بن گیا ولاکن. اب چونکہ نون ساکن ہے اور آگے یا آ رہی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں آپ کو یہاں پر شد ملے گی جو مرج کر دیا جاتا ہے, یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ولاکن ینظروا الی قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ.